Islamic scholar Mufti Muhammad Yousuf Taibi Hafizahullah Ta'ala, Fazil Madina University. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ آج ہم 13واں پارہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے کہ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، کیونکہ نفس جو ہے یہ تو برائی پر ابھارنے والا ہوتا ہے۔ یہ قول حضرت یوسف علیہ السلام کا ہو تو پھر یہ معنی بنے گا، اگر اس عورت کا ہو تو پھر میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتی۔ اس میں اختلاف ہے علماء کا، لیکن بات درست ہے کہ نفس جو ہوتا ہے وہ برائی پر ابھارتا ہے۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے برائی پر ابھارنے والا، ایک ہے برائی پر ملامت کرنے والا، اور ایک ہوتا ہے مطمئن، وہ بالکل برائی کی طرف لے کر نہیں جاتا۔ تو ہمیں اپنے نفس کو، اپنے دل کو وہ ترقی دلاتے ہوئے مطمئنہ تک لے کر جانا ہے۔ یاد رکھیں، دل جو ہوتا ہے یہ بچہ ہوتا ہے۔ جس طرح بچہ ہر دیکھ کر چیز مانگ لیتا ہے، جو چیز نظر آئی، جو بک رہی ہے مجھے لے دو، ایسے ہی انسان کا دل ہے۔ وہ جتنا بھی سنجیدہ ہو، بادشاہ بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، وہ کوئی اچھی گاڑی دیکھے گا، کہے یہ ہونی چاہیے میرے پاس، اچھا ہیلی کاپٹر دیکھے گا، یہ میرے پاس ہونا چاہیے، جو دیکھا اچھا وہ میرے پاس ہونا چاہیے۔ یہ دل کی کیفیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو شخص اپنے دل کو خواہشات سے روکتا ہے اس کے لیے جنت ہے، اور جو خواہشات کے پیچھے چل نکلتا ہے تو پھر وہ بچہ بن جاتا ہے، پھر وہ خرابی ہوتی ہے۔ تو یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ویسے میں نے سورہ یوسف کی سورہ یوسف کا بقیہ قصہ میں نے پچھلے سبق میں ہی بیان کر دیا تھا، تو اب ہم اس میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگائیں گے۔ تو یہاں پر یوسف علیہ السلام کے قصے کے 3 حصے ہیں۔ ایک ان کے مصر پہنچنے سے پہلے کا حصہ ہے، اور ایک مصر پہنچنے کے بعد کا جیل تک کا حصہ ہے، اور تیسرا حصہ حکومت ملنے، وزارت ملنے سے بادشاہت ملنے تک کا ہے۔ تو بہر صورت یہ تقریباً موٹی موٹی باتیں اس میں ہم نے پچھلے سبق میں عرض کر دی تھی، ہم اس میں زیادہ بات نہیں کریں گے۔ اس کے بعد جو صورت ہے وہ رعد ہے۔ رعد کا معنی ہوتا ہے بجلی کی چمک یا کڑک، بجلی کی کڑک۔ تو اس صورت میں چونکہ اس کا بیان ہے اس لیے اس کا نام رعد رکھا ہے۔ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی، کیونکہ یہ بھی مکی صورت ہے، اللہ کی قدرتیں بیان ہوئی ہیں، اللہ کی شان، اس کے کمالات بیان ہوئے ہیں، کیونکہ اس وقت زیادہ احکام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو تھے نہیں، تو توحید اور شرک سے بچانا یہی زیادہ تر موضوع ہے مکی صورتوں کا۔ تو اس میں بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا، آسمان سے زمین کو چلاتا ہے، آسمانوں کو بلند کیا بغیر کسی ایسے ستون کے جو تم دیکھتے ہو، اور خود عرش پہ مستوی ہوا، سورج چاند کو مسخر کیا، اور پھر زمین کو پھیلایا، پہاڑ گاڑ دیے، زمین کی بیلنسنگ کی اللہ تعالیٰ نے، بیلنس کرنے کے لیے پہاڑ گاڑ دیے، اور جوڑا جوڑا کر کے درخت اور پھل پیدا کیے، اور کچھ اس میں نیچے سے نکلتے ہیں، ان کی جڑ سے درخت نکلتے ہیں، اور بالکل ایک جیسے ہی نظر آتے ہیں، مزے میں بڑا اختلاف ہوتا ہے۔ تو تعجب کی بات یہ نہیں کہ نبی ان کے پاس انسانوں میں سے آیا ہے، تعجب کی بات تو یہ ہے کہ یہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، بھلے جس رب نے پہلے پیدا کیا وہ دوبارہ نہیں اٹھا سکتا۔ پہلے تو کوئی تیرا ڈیزائن بھی سامنے نہیں تھا، اب تو تیرا ڈیزائن سامنے، تیری زندگی سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کا سارا جسم گل سڑ جاتا ہے سوائے اس کی آخری مہرے کے، جو آپ کا آخری مہرہ ہے، یہ بیج ہے، فرمایا اسی سے دوبارہ انسان کو کھڑا کیا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ محتاج نہیں اس بات کا، اگر کوئی جلا کر کے اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کا محتاج نہیں ہے، اللہ پھر بھی اس کو دوبارہ کھڑا کر لے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے کمالات میں سے اللہ کے علم کا ذکر ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کس کس مؤنث کے پیٹ میں کیا کیا ہے، جانوروں میں بھی، انسانوں میں بھی، اور کیا کمی ہوتی ہے، کیا زیادتی ہوتی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اندازے کے مطابق ہے۔ ہر غیب اور حاضر چیز کو جاننے والا ہے۔ تم آہستہ بات کرو یا باواز بلند بات کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تم چھپ کر کام کرو یا سامنے کام کرو،
اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، سب کو جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کسی قوم پر جو حالت ہو اچھی یا بری وہ اس وقت تک تبدیل نہیں ہوتی جب تک وہ خود اس کو تبدیل نہ کرنا چاہیں۔ خود کوشش کریں تو تبدیل ہو جاتی ہے۔ اچھی ہے بری کرنا چاہیں بری ہو جائے گی، بری ہے اچھی کرنا چاہیں اچھی ہو جائے گی۔ اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم جو چاہیں ہو جاتا ہے۔ انسان چاہے میں اپنی حالت بہتر کروں، اس کے لیے کوشش کرے تو ویسی ہی توفیق ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی سے قرض لیتا ہے اور ادا کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسباب بنا دیتا ہے، اور جس کی نیت پہلے دن سے ہو کہ میں نے نہیں دینا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو تلف کروا دیتا ہے، اور قرض بھی سر پہ ہوتا ہے اور دے بھی نہیں سکا ہوتا اور دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ آیت ہے جس کی وجہ سے سورت کا نام سورہ رعد ہے، یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ یہ جو بادل کڑکتے ہیں، گن گرج کی آواز آتی ہے، یہ آپ سمجھتے ہو کہ بادلوں کی آواز ہے یا اس کی کوئی سائنسی توجیہ کرو گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ آواز اللہ کی تسبیح کی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے ان کمالات کے باوجود اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو بلاتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ان کی کہا کہ یہ جن کو پکارتے ہیں میرے سوا یہ ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ جیسے کوئی شخص منہ کھول کر کہے آ جا پانی میرے منہ میں گر جا آ کر، تو پانی خود نہیں آتا، جتنا یہ پیاسا رہے گا اتنے ہی یہ نقصان میں رہیں گے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اصل میں کامیاب وہ ہوگا۔ یہ لوگ جو اللہ کے مقابلے میں عبادت کرتے ہیں ان کو کس چیز سے غلطی لگی ہے؟ کیا رب کے مقابلے میں انہوں نے کوئی مخلوق بنا کر دکھائی ہے؟ مطلب کیسے تمہیں سمجھ نہیں آتی بات؟ کہاں خالق اور کہاں مخلوق، اور تم اس کو چھوڑ کر ان کی عبادت شروع کر دیتے ہو۔ مخلوق جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ فوت ہو گیا، اس کی روح نکل گئی، اس کے کپڑے پھاڑ دیے گئے، اس کا استنجا کسی اور نے کروایا اور وہ بے سود پڑا رہا، اس کو پکڑ کے منو مٹی کے نیچے ڈال دیا، اور تو اس کو رب کے مقابلے میں معبود سمجھتا ہے۔ اللہ المستعان۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چونکہ مکہ میں دشمنی شدید تھی مکے والوں کے ساتھ، تو بظاہر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھی، مظلوم مقہور، مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، ڈنڈے کھا رہے ہیں، گھر چھوڑ رہے ہیں، اور وہ چڑھتے جا رہے ہیں، بظاہر تو یہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ساتھ بیان کیا کہ جس طرح پانی چلتا ہے تیزی سے تو جھاگ بن جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے جھاگ بیٹھ جاتی ہے، پانی ہی پانی ہوتا ہے، جھاگ نظر ہی نہیں آتی۔ جب جھاگ ہوتی ہے تو پانی نظر نہیں آتا، جب جھاگ جاتی ہے تو پھر پانی پانی ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو لوگوں کو فائدہ دینے والی چیز ہے وہ بچ جاتی ہے۔ تو ایسے ہی یہ کفر جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا اور نیچے سے پانی پانی رہے گا انشاءاللہ۔ بڑی امید دلانے والی آیت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم زیور بنانے کے لیے سونا گرم کرتے ہو اس کی بھی ایسی ہی مثال ہے کہ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ وَمَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، کہ سونا جب گرم کیا جاتا ہے اس کے اوپر بھی جھاگ آ جاتی ہے، وہ میل کچیل ہوتی ہے، وہ ضائع ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، نیچے سے سونا بچ جاتا ہے۔ تو آپ کو اے مکے والے مسلمانوں تمہیں کندن بنایا جا رہا ہے، تمہیں بھٹی سے گزارا جا رہا ہے، اور یہ کفر سارا جھاگ ہے، ختم ہو جائے گا اور تم خالص سونا بن کر نکلو گے۔ تو آج بھی جو تحریک کے لوگ مایوس ہو رہے ہوں ان کو ان آیات سے امید کی کرن ملتی ہے کہ جو بھی صورتحال ہے، بڑے دھندلکے ہیں، بڑی گھٹائیں ہیں، بہت طوفان ہیں، دنیا کا دباؤ ہے، اپنوں کا دباؤ ہے، باہر والوں کا دباؤ ہے، نہ اپنے چاہتے ہیں نہ باہر والے چاہتے ہیں، لیکن ہوتا ہے وہ ہے جو میرا رب چاہتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ساری جھاگ بیٹھ جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کام کے دروازے کھولے گا۔ تو اس کام کے لیے ہمیں صبر کرنا پڑے گا۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، نماز قائم کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے آخرت کا گھر ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ بھی ہوں گے، اور ان کے جو نیک آباء تھے اور اولادیں تھیں وہ بھی جنت میں ملیں گے۔ اور جہاں تک دنیا کا تعلق ہے کہ دنیا یہ تو کوئی معیار نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کا چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
یہ کسی کے اوپر خوش ہونے یا نہ خوش ہونے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں اللہ کی یاد سے، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے ذکر سے مراد اللہ کرنا نہیں ہوتا، اللہ کے ذکر سے مراد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، یہ بھی ہے۔ اللہ کے ذکر سے مراد ہے کہ اللہ آپ کو یاد ہو، آپ گناہ کرنا چاہیں تو آپ کو یاد ہو کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور اللہ کا ذکر قرآن و سنت بھی ہے، جو کچھ قرآن میں ہے سب ذکر ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تو یہ سب اللہ کے ذکر ہیں اور ان پر عمل کرنا، اس سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ جو کتاب و سنت سے دور ہوتا ہے، ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے منہ پھیرتا ہے، کتاب و سنت سے منہ پھیر کر بائی پاس کر کے زندگی گزارتا ہے، ہم اس کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں، وہ خودکشیاں کرتے ہیں۔ لیکن جو کتاب و سنت والی زندگی گزارتا ہے وہ مطمئن ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کی کچھ آیات بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ آپ سے پہلے رسولوں کو بھی مذاق کیے گئے، اگر مکے والے مذاق کرتے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے، تو ہم نے ان کو تھوڑی مہلت دی تھی، ان کو بھی دی ہوئی ہے، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کو چھوڑ رکھا ہے، ایسا نہیں ہے، ہماری پکڑ آئے گی اور ان کو تباہ کر دے گی، برباد کر دے گی۔ اور جو اس پہ صبر کر رہے ہیں آپ لوگ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے وعدے کیے ہیں، مثل الجنت التی وعد المتقون، اس میں نہریں جاری ہیں، اس کے پھل ہمیشہ کے ہیں، اس کے سائے ہمیشہ کے ہیں، کبھی پت جھاڑ نہیں آئے گی، اور جو مخالفت کرنے والے ہیں یہ آگ میں جائیں گے۔ اور اے نبی علیہ السلام، آپ پر مختلف قسم کے آوازیں کستے ہیں، یہ انسانوں میں سے کیسے آ گیا؟ آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے تھے ان کو بھی ہم نے، ان کی بھی بیویاں تھیں، ان کی بھی اولاد تھیں، اور یہ کہتے ہیں جی ان کو نبوت کیوں مل گئی، کسی اور کو ملنی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ ما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ، یہ رسالتیں دینا، وحی نازل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ سورہ رعد یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، ان کا قصہ اس میں بیان ہوا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ ابراہیم ہے۔ یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی شان، اس کا مقام، اس کی عظمت، اس کی کبریائی کا بیان ہوا ہے۔ تمام انبیاء کو ہم نے ان کی قوم کی زبان میں ہی نازل کیا تھا، پھر اس کے باوجود لوگ گمراہ ہو گئے تھے۔ تو ہمارے ہاں ایک زمانے تک، بلکہ آج بھی یہ تصور پایا جاتا ہے کہ خطبہ جمعہ مقامی زبان میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عجیب بات ہے بھئی، خطبہ جمعہ تو مقصد ہے سارے ہفتے کے زنگ اتارنے کے لیے، ان کو کوئی نصیحت کی جائے، ان کو اللہ تعالیٰ یاد کروایا جائے، اللہ کا خوف دلایا جائے، اور آپ کہتے ہو جی عربی میں ہی ہو سکتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں پہلے اردو میں تقریر ہوتی ہے، اس میں لوگ آڑے ٹیڑھے ریلیکس بیٹھے ہوتے ہیں، آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے پرواہ نہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ درس ہے، اور اس کے بعد پھر وہ عربی کا خطبہ ہوتا ہے تو اس میں اس سے پہلے اذان کہی جاتی ہے، تو اس میں پھر سارے سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے تصور یہ ہے کہ اردو میں خطبہ نہیں ہو سکتا، جبکہ ہم تو بجا طور پر سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی کو ان کی زبان، قوم کی زبان میں بھیجا ہے، تو ہمیں بھی ان کی قوم کی زبان میں تقریر کرنی چاہیے۔ انگلینڈ ہے تو انگلش میں کرنی چاہیے، پاکستان ہے تو اردو میں کرنی چاہیے، عرب ہے تو عربی میں کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری اذان ہوتے ہی خطبہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا۔ بلکہ آپ نے خطبہ جمعہ سے پہلے حلقے بنانے سے منع فرمایا، ادھر حلقہ بنا لو، ادھر بنا لو، کوئی نہ کوئی بحث کرو، منع فرمایا اس سے۔ تو یہ جو پہلے تقریر کرنے کا سسٹم ہے، اس کے پیچھے یہ سوچ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے کہ ان کی قوم کو فرعون بہت عذاب دیتا تھا اور ان کے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، تو ان پر شکر بنتا ہے کہ ان کو چاہیے اللہ کا شکر ادا کریں۔ وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے ہم تمہیں اور دیں گے، اور اگر کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، تو پھر ہمارا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس کے بعد نہایت اختصار کے ساتھ نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، ثمود اور ان کے بعد والے جو لوگ ہیں، ان کا اجتماعی قصہ بیان کیا ہے۔ ان کے رسولوں نے ان کو کہا تھا کہ اللہ کی بغاوت نہ کرو، اور ان کے رسولوں نے کہا تھا کہ اللہ میں شک نہ کرو، وہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اور تمہیں وہ یہ بلاتا ہے، اللہ تمہیں بخشنا چاہتا ہے۔ تو
وہ آگے سے جواب دیتے تھے تم تو ہمارے جیسے انسان ہو تو تمہیں یہ کس نے نبی بنا دیا یہ، اور وہ اس طرح کی بات کرتے تھے کہ جناب انسان ہو کر نبی نہیں بن سکتا، اور یہ آج کی ہماری قوم کا بھی بہت بڑا اشکال ہے۔ تو یہ تو نہیں کہتے کہ یہ نبی نہیں کیونکہ انسان ہے، بلکہ الٹا ان کو انسانیت سے خارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ انسان نہیں ہے، وہ نعوذ باللہ اللہ کے نور کا جز ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کو، والد والدہ، ان کا پیدا ہونا، ان کا بچپن، لڑکپن، جوانی، ان کا روٹی کھانا، ان کا پیشاب پخانہ کرنا، اور ان کا شادیاں کرنا، ان کا بچے جننا، ان کا غسل واجب نہانا، یہ ایک سے ایک بات ہے جو بتاتی ہے آپ کا زخمی ہونا، خون بہنا، سر پھوٹنا اور دانت مبارک ٹوٹنا، یہ ایک سے ایک بات بتاتی ہے کہ آپ انسان ہیں، مگر اللہ نے مقام اتنا دیا ہے کہ کائنات میں ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام رسولوں کا مختصر قصہ بیان کرنے کے بعد جو لوگ بغاوت کرنے سے بعد نہیں آئے ان کے لیے جہنم کا ایک نقشہ کھینچا ہے، علیہ باللہ۔ ہر جبر کرنے والا، کینہ رکھنے والا مسلمانوں اور نبیوں کے خلاف، اس کے لیے جہنم ہے، اور اس کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا، علیہ باللہ۔ وہ اس کو نگلے گا مگر وہ پیے گا مگر نگل نہیں پائے گا، ہر طرف سے موت کے اسباب ہوں گے مگر موت نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ ان لوگوں کے جو دنیا میں جنہوں نے کفر کیا ہے، ان کے دنیا کے کام ان کے کام نہیں آئیں گے۔ دنیا میں جو انہوں نے نیکیاں کی ہیں، دنیا میں نیک نامی مل گئی مگر آخرت میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، رائے گاں ہو جائیں گے۔ جیسے فرمایا کہ وہ